وہ اپنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگا رہی تھی کہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور غصے سے بھرا ہوا رومانشا روم کے اندر داخل ہوا۔ جتنی زور سے دروازہ کھولا گیا تھا اس سے زیادہ زور سے بند کیا گیا تھا۔ اگر بیچارہ دروازہ بول سکتا تو ضرور اپنا درد بیان کرتا، اور وہ جب سے آیا تھا واش روم میں ہی گھسا ہوا تھا۔ وہ کب سے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، مگر شاہ شاید واش روم میں ہی رہنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کم سے کم میرب کو تو یہی لگ رہا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کے بالوں سے پانی ٹپ ٹپ اس کے جسم پر ہی گر رہا تھا۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے وداؤٹ شرٹ باہر آیا تھا، مگر اس سے اس طرح سے پانی میں بھیگا ہوا دیکھ کر وہ ڈر رہی تھی کہ بیمار نہ پڑ جائے۔ شاہ سر پوچھ لیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اچھا ہے، لگ جائے تو مر جاؤں گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب سے گھومتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کے زمین سے تولیہ اٹھایا اور اس کا سر صاف کرنے لگی۔ شاہ، بولو جانے شاہ، سن رہا ہوں۔ شاہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرب نے ہمت کر کے سوال کیا تھا۔ میرب، ہر بات بتائی نہیں جا سکتی، اس وقت تمہارے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وقت آنے پر ضرور بتا دوں گا۔ فی الحال تم سو جاؤ، صبح میرا کی رخصتی ہے، تمہیں بہت ساری تیاریاں دیکھنی ہوں گی۔ میرب کے سوال سے شاہ کے دماغ میں واپس اپنی امی جان کی ساری باتیں گھومنے لگی تھیں۔ آج پہلی بار رومانشا اسے مہک سے کمپیئر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر لے کر بہترین دیا ہے۔ مہک اس کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں تھی، یہ بات وہ خود دماغ میں سوچ رہا تھا۔ کہاں مہک تھی جس کی نظروں میں رومیو کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ رومیو اس سے کتنی محبت کرتا تھا، مگر وہ لالچی لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ رومیو کو ہمیشہ اس نے دھتکارا، اس کی محبت کی قدر ہی نہیں کی۔ میرب آج صبح صبح اٹھی اور کچن میں جا کے شاہ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لائی۔ روم میں آ کے اسے جگایا اور بہت پیار سے چائے پیش کی اور بولی، امی جان کہہ رہی تھی کہ آپ کے ددیال سے جو مہمان آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ غصے سے چلایا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے میرب کو خود سے دور کرتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہ! اس کے جھٹکے سے میرب کا ماتھا سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ سوری۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تھا۔ دکھاؤ مجھے۔ شاہ نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ نیچے کو سر جھکائے ہوئے اس کی ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل کا کونا لگنے سے میرب کے ماتھے پر چھوٹا سا کٹ لگ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ شاہ چھوڑ دیں، میں خود کر لوں گی۔ کٹ کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میرب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور غصے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، غلطی سے ہو گیا، اس کی معافی مانگ تو رہا ہوں۔ اس نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے پھر سے اس کے ماتھے کے کٹ کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ پائیوڈین کے لگنے سے میرب کے زخم پر جلن ہوئی تھی۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کبھی تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی زہر سے زیادہ کڑوے۔ وہ بہت درد سے سسکیاں بھرتے ہوئے شاہ سے شکایت کر رہی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس واپس سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھتے ہوئے کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی تھی۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر میرب غصے سے طوفان کی طرح اٹھتی ہوئی روم سے باہر جا رہی تھی کہ شاہ نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ کو تھام لیا۔ میرب نے واپس پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، وہ اسی پوزیشن میں باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہارے دل کو جو صحیح لگتا ہے تم اس پر یقین کر لو، بہت دھیما بولا تھا۔ میرب کا دل تو پاگل ہے، اس کو تو یہ لگتا ہے کہ شاہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے، تو کیا اس میں بھی یقین کر لوں میں؟ وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آواز سے بولی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ کھٹکا تھا۔ صاحب جی، بڑی بیوی جی آپ کو اور بھابھی جی کو بلا رہی ہیں۔ نوکرانی آواز دے کر جا چکی تھی۔ تم جاؤ اور امی جان سے بول دو کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میرب نے حیرانی سے شاہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ شاہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی امی جان کو ملنے کے لیے ان کے روم میں جایا کرتے تھے۔ تم ناشتے کے بعد پین کلر ضرور کھا لینا۔ فکر تھی میرب کی، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، فی الحال مجھے ایک ضروری کام ہے، تم ناشتہ کر لینا امی کے ساتھ۔ میرب نے شاہ کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے تھے، جبکہ واش روم میں جا چکا تھا
کچھ ایسا تھا جو میرب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم کمرے سے باہر آئی تو ٹیبل پر کافی گہما گہمی کا ماحول تھا۔ 2 خواتین اور مرد سامنے بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، جن میں سے ایک بیمار لگ رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے کی ویرانی اور پلاہٹ بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نارمل سی شرٹ کے ساتھ کیپری پہنی ہوئی تھی اور مسٹرڈ کلر میں اس کا رنگ کافی کھل رہا تھا۔ اس کے نین نقش کافی خوبصورت تھے، مگر چہرے پہ کافی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میرب چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شاید وہی مہمان ہیں جن کا ذکر امی جان نے کیا ہے۔ السلام علیکم، میرب نے پاس آ کر ادب سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ میرب بیٹھو، ان سے ملو، یہ رومان شاہ کے بڑے تایا ابو ہیں، اور یہ چھوٹے تایا، اور یہ رومان کی بڑی تائی، اور یہ چھوٹی تائی، اور یہ رومان کے بڑے تایا کی بیٹی مہک ہے۔ میرب کی ساس نے میرب کو مہمانوں سے متعارف کروایا تھا، اور یہ میری بہو ہے میرب، رومان کی بیوی۔ باقی سب لوگوں کا ری ایکشن تو بالکل نارمل تھا، مگر اس لڑکی کا ری ایکشن بہت عجیب تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور درد کے تاثرات جن کو میرب نے بخوبی دیکھا تھا۔ خواتین نے میرب کا حال چال پوچھا اور سب نے باری باری اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے دعائیں دیں۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ میرب اچھی بہو کی طرح ذکیہ کے ساتھ کچن میں سارے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ میرب: جی امی جان۔ بیٹا رومان تیار نہیں ہوا؟ امی جان تیار ہو گئے ہیں، مگر ان کو کہیں ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ تیاریاں دیکھنی ہیں، وہ واپس آ کر ناشتہ کریں گے۔ مگر بیٹا اس کو بولو کہ وہ ناشتہ کر کے جائے۔ امی جان میں نے کہا تھا، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ وہ ہماری موجودگی میں نہیں آئے گا، ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ ہم سے کبھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا، آپ پریشان نہیں ہوں، بلکہ میرے خیال میں ہمیں اٹھ کر کمرے میں چلے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کے آرام سے کام کر سکے اور ناشتہ کر لے۔ مہک کے بابا رومان کے بڑے تایا نے بولا تھا۔ نہیں نہیں بھائی صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سچ میں آج رخصتی کا دن ہے اور اسے بہت ساری تیاریاں دیکھنی ہوں گی، اس لیے وہ نہیں آیا۔ میں سارا ارینجمنٹ دیکھنے جا رہا ہوں، تم میرے آنے سے پہلے ریڈی ہو جاؤ، اور میرے کپڑے بھی نکال کر رکھ لینا، اور باہر جا کر ان لوگوں کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ جاؤ گی تو بہتر ہے، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں سمجھانے کے۔ میرے خیال سے ان میں سے تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ میری بات کو دماغ میں رکھنا۔ رومان شاہ اسے دھمکی دیتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مرحا کو پارلر والی نے گھر پر آ کر تیار کر دیا تھا۔ مرحا دلہن کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرون کلر کے لہنگے میں وہ 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کیوٹ نین نقش میک اپ سے بہت کھل رہے تھے۔ میرون کلر کے جوڑے پر گولڈن نقشی کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں خوبصورت گولڈ کی جیولری جو اسے اور بھی گریسفل بنا رہی تھی۔ ماتھے پر لگی ہوئی ماتھا پٹی سے شہزادیوں والی لک دے رہی تھی۔ ناک میں پہنی ہوئی باریک سی بالی نما نوز پن، جس میں 3 خوبصورت ڈائمنڈ کے موتی جڑے ہوئے تھے، اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے بھائی نے کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہ اسے دیکھنے والوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ مہک تو اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی کہ کیا یہ وہی ڈری سہمی مرحا ہے جسے گھر میں کبھی کسی نے کوئی ویلیو نہیں دی تھی، اور اس کی یہ ساری تیاریاں رومیو نے کروائی ہیں۔ یہ سوچ سوچ کے مہک بہت حیران تھی۔ وہ تو رومیو شاہ کا گھر میں دیکھ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اور وسیع گھر جس کی ہر چیز یہ ثابت کر رہی تھی کہ اس کے گھر کا مالک بہت امیر اور نفاست پسند ہے۔ گھر کو دیکھ کر رومان شاہ کی دونوں تائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور اب مرحا کی تیاری اور اس کا خوبصورت مہنگا ڈریس، اس کی مہنگی جیولری دیکھ کر تو منہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر فطرتی طور پر وہ جیلس ہونے والی خواتین تھیں، اور گھر پر آئے ہوئے مہنگے پارلر سے لڑکیاں جو مرحا کو تیار کر رہی تھیں، رومان شاہ نے اپنی بہن کو کہیں بھیجنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اسے تیار کرنے کے لیے مہنگے اور بہت مشہور پارلر سے خوبصورت لڑکیاں گھر بلوائی گئی تھیں۔ مہک نے کیپری کے ساتھ کامدار کرتا پہنا ہوا تھا، ساتھ میں بڑا سا ڈیزائنر دوپٹہ تھا جس کو اس نے کاندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔
ڈیپ گلا جس سے خوبصورت آرٹیفیشل چین پہنی ہوئی تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور گہرا میک اپ جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ سے ہی اس طرح کا چست ہی ہوتا تھا۔ آج بھی اس نے اپنا من پسند فیشن کیا ہوا تھا۔ اس کا فیشن اور تیاریاں دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ پیروں میں لمبی ہیل، کھلے بال جو آدھے آگے اور آدھے پیچھے کیے ہوئے تھے، فل تیار ہو کر اپنی طرف سے رومان شاہ پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں تھیں۔ اس کے دماغ میں آج بھی رومان شاہ کا وہی عکس چل رہا تھا جب وہ حویلی کی نیلامی کے لیے لاہور آیا تھا۔ اس دن وہ رومان شاہ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ اس کی اتنی خوبصورت بیوی دیکھ کر تو مہک کی جلن بڑھ گئی تھی۔ اس جلن کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میرب کو دیکھ کے اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ رومیو اس کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتا ہے، بلکہ اس کو تو یہ لگتا تھا کہ وہ اب بھی رومیو کے دل میں موجود ہے۔ آج بھی رومیو اسی سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ بات کہاں تک حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ گاڑیاں ایک کے بعد ایک ہال میں پہنچ چکی تھیں۔ ایک گاڑی میں مرہا اور اس کی امی ساتھ میں مہک بیٹھ کر آئی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں مہک کے ماں باپ اور چاچا چاچی ہال پہنچے تھے۔ رومان شاہ اور میرب ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ کچھ دیر کے بعد رومان شاہ اور میرب کی انٹری ہوئی تھی۔ وہ بلیک کلر کے سوٹ میں اور بھی زیادہ گورا لگ رہا تھا۔ اس کا گورا رنگ بلیک کلر میں چمک رہا تھا۔ فل بلیک سوٹ میں ساتھ میں میچنگ واسکٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں شوز، ہاتھوں میں ایپل کی واچ، 6 فٹ ہائٹ، چوڑا سینہ اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ مردانہ چال جس پر لڑکیاں اپنا دل ہار دیتی تھیں۔ مہک کی نظر انٹرسٹ پر ہی تھی۔ اس کی تو پہلی نظر رومان شاہ پر پڑی تو وہ شاہ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ چلتا ہوا اکڑو مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ جس اکڑی ہوئی چال سے چلتا ہوا وہ آ رہا تھا، مہک کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، مگر اس کے ساتھ چلتی ہوئی میرب کو دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میرب ڈارک پرپل کلر کی کامدار میکسی پہنے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک پرفیکٹ جوڑی لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ بالکل رومان شاہ کی پسند کا تھا۔ لائٹ میک اپ میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے پیچھے کی جانب چھوڑا ہوا تھا۔ گلے میں پہنی ہوئی ڈائمنڈ کی نفیس سی جولری اس کی خوبصورتی کو اور بھی اجاگر کر رہی تھی۔ سر پہ رکھا ہوا سلیقے سے دوپٹہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے خود کو رومان شاہ کی پسند کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ رومان شاہ نے آتے ہی مہک کو دیکھ لیا تھا، مگر اسے نظر انداز کرتے ہوئے پاس سے گزر گیا۔ مہک کے دل کو تکلیف پہنچی تھی یہ دیکھ کر کہ جو رومیو ہمیشہ اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا، آج وہ اسے یوں دیکھ کے اندیکھا کر کے گزر گیا تھا، جیسے اس کی ہستی اسے نظر ہی نہ آئی ہو۔ رومان شاہ نے نہ تو اپنے دونوں تایا کو بلایا اور نہ ہی ان کی فسادی بیویوں کو۔ رومان شاہ کے دماغ میں آج تک ان کے وہ رویے محفوظ تھے، وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ شاہ میر نے سجی ہوئی اپنی دلہن کو بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اپنی اس معصوم دلہن کو دیکھ کر۔ وہ پھولوں کی چادر تلے اسٹیج تک آ رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے بنی ہوئی چادر کے چاروں کونے مہک اور مرہا کی سہیلیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ مرہا کی دونوں تائیاں اور تائے بہت حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ جن بچوں کو انہوں نے اپنے گھر میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، آج ان کے نصیب خدا نے کتنے اچھے کیے ہیں۔ انہیں سیما کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، جن کو میرب جیسی بہو اور شاہ میر جیسا داماد ملا تھا، اور ایک دن کی اولادیں تھیں، بیٹی طلاق یافتہ اور ریپ کے کیس میں بیٹا سلاخوں کے پیچھے۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ مرہا اور شاہ میر کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے باقی کی رسمیں ادا کرنے کے بعد کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد رخصتی کا مشکل وقت آ گیا تھا۔ رومان شاہ نے خود آگے بڑھ کر شاہ میر کو گلے لگایا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی پیاری سی بہن کو اس شخص کے حوالے کرنے جا رہا تھا جو اسے بالکل بھی ناپسند تھا۔ اپنی بہن کے لیے اس نے اپنے قدم اس شخص کی جانب بڑھائے تھے۔ شاہ میر نے بھی اپنے قدم آگے لیے تھے۔ میری بہن کا دھیان رکھنا، اگر اسے کسی قسم کی بھی تکلیف ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاہ نے گلے ملتے ہوئے سرگوشی سے کہا تھا۔ آخر رومان شاہ تھا، دھمکی دینے سے باز نہیں آیا۔ وہ اب میری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اور ایس پی شاہ میر
ملک اپنے فرض پر اچھی طرح سے نبھانے جانتا ہے، اس کے لیے مجھے تمہاری صلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب بھی اسی کے انداز میں ملا تھا۔ میرا اپنی ماں کے گلے لگ کے بہت روئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہی میرا کو بمشکل رومان شاہ نے اپنی امی سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے تسلی دی تھی کہ بیٹیوں کو ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، مگر میرا کے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی کے گلے لگی ہوئی روئی جا رہی تھی۔ شاہ میر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ساتھ میں آ کر خود بیٹھ گیا۔ باقی سب لوگ الگ گاڑیوں میں گئے تھے۔ شاہ میر مرحا کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے کے جا رہا تھا۔ گاڑی حال کے آگے سے رخصت ہو گئی۔ آنکھیں تو رومان شاہ کی بھی نم تھیں اپنی پیاری بہن کو رخصت کرتے ہوئے۔ اس کے دل سے مرحا کے لیے بہت سی دعائیں نکلی تھیں۔ ادھر رومان شاہ کی ماں کی حالت بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد کافی خراب تھی۔ اپنی ماں سے ناراضگی کے باوجود اپنے ساتھ لگا کر تسلی دے رہا تھا۔ صبر رکھیں امی جان، آپ خود ہی تو میری معصوم بہن کو اتنی جلدی رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ کتنے پیار سے وہ اپنی ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دے رہا تھا۔ اس فرمانبردار بیٹے کو پاس کھڑے ہوئے اس کے تایا اور تائیاں دیکھ رہے تھے۔ عاصم رومان شاہ کی جوتی کے جیسا بھی نہیں تھا، یہ خود اس کی تائی اپنے دل میں سوچ رہی تھی۔ آج بیک وقت سب کے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی جو گھر سے نکلتے ہوئے رومان شاہ کی ماں بولی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن اپنی محنت سے کامیابی کی ان بلندیوں پر ہوگا جس کو دیکھ کر آپ کی اولادوں کے سر چکرا جائیں گے، اور بے شک آج رومان شاہ انہی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومان شاہ کو اپنے گھر میں اپنے دشمنوں کی موجودگی کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑے بڑے قدم بڑھاتا ہوا چھت پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چھت پر اپنی رکھی ہوئی سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھا کر اس نے سگریٹ سلگا کر منہ میں ڈالا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ وہ سلگائے جا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر باندھے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور نظریں کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند پر تھیں۔ چاند کے داغ کو دیکھ کر اسے میرب کی یاد آئی۔ وہ پاگل تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، کیوں میں مہک کا غصہ میری میرب پہ نکال رہا ہوں؟ کیا میرب یہ سب ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرب تم چلی جاؤ، مجھے فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں روم میں آ کر تم سے بات کروں گا، وہ بنا پلٹ کر دیکھے ہوئے بولا تھا۔ رومیو میں ہوں۔ اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی آواز کو پہچاننے میں رومان شاہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مہک کی آواز تھی۔ رومان شاہ نے پلٹ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے ملنے آئی ہوں۔ رومیو تم تو ہال میں مجھے دیکھ کر بالکل نظر انداز کر گئے تھے۔ وہ فل بلیک کلر کے سوٹ پہنے ہوئے تھی، ہاف بازو کسی ہوئی قمیص، تنگ کیپری اور گلے میں دوپٹے کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ مہک کا لباس آج بھی ویسا ہی تھا جیسا اتنے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ رومیو کو کل بھی اس کا لباس ناپسند تھا اور آج بھی۔ ناگواری سے رومان شاہ نے اپنی نظریں اس کے جسم سے ہٹائیں جو اس وقت کسی بھی مرد کو دبانے کا سامان لگ رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کالے لباس سے واضح چھلک رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایسا حلیہ جان بوجھ کر بنا کر آئی ہے رومیو کو جیتنے کے لیے۔ کم سے کم کسی غیر مرد کے سامنے آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کا تو لحاظ کر لیا ہوتا، نہیں تو سر پہ دوپٹہ ہی لے لیتی۔ شاید وہ تمہاری اس بے شرمی والے کپڑوں کو چھپانے میں کارآمد رہتا۔ سیدھا سیدھا طنز کیا گیا تھا۔ رومیو تم میرے لیے غیر نہیں ہو۔ وہ لہجہ لبھانے والا تھا۔ رومیو نہیں، رومان شاہ کہو۔ رومیو تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تمہارے باپ، تمہاری ماں اور تم نے مل کر مجھے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ رومان شاہ ہے۔ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل گئی ہے رومیو۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم مجھ پر مرا کرتے تھے۔ تم کتنا پیار کرتے تھے مجھ سے، میں ہی پاگل تمہارے پیار کو نہیں سمجھ سکی۔ پلیز رومیو مجھے پھر سے اپنا لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری کی پوری بدل جاؤں گی۔ تم جیسا چاہو گی میں ویسی بن جاؤں گی۔ پہلے تو صرف تم مجھ سے پیار کرتے تھے، اب تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے ایک پل بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ رومیو تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے نا، اسی محبت کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ دو چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی اس کے بے حد نزدیک آ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی وہ۔
بے حد قریب ہو کر چہرہ اوپر کو کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا خود سے دور کرے، مگر وہ اس گھٹیا پن اور بےغیرتی کا لیول دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک عورت پیسے کو دیکھ کر کتنا لڑ سکتی ہے۔ اس لیے مٹھیاں کمر پر بیچے ہوئے چپ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو میری طرف رومیو، میں آج بھی وہی مہک ہوں جسے تم پاگلوں کی طرح پیار کرتے تھے، بالکل اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ میرب جو رومان شاہ کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ شاہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کب سے نکلے ہیں، وہ شاہ کو ڈھونڈتی ہوئی چھت پر آئی تھی، مگر چھت سے آتی ہوئی مدھم آوازوں کو سن کر وہ وہیں رک گئی تھی، اور سامنے جو منظر اس نے دیکھا تھا اس سے تو اس کا سر چکرانے لگا تھا، اور مہک جو الفاظ بول رہی تھی وہ میرب کے کان سن نہیں پا رہے تھے۔ میرب کے دل سے سسکی نکلی تھی، اس کا دل ٹوٹا تھا۔ دل ٹوٹنے کی آواز سسکی بن کر اس کے منہ سے نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گلے میں آنسو اتار رہی تھی۔ جھانک کے اس نے دیکھا وہ کیسے شاہ کے سینے سے لگی ہوئی کھڑی تھی، اور شاہ بھی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ میرب کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ رومان شاہ کے لیے اس کے دل میں نفرت سی آ گئی تھی، اور میرب کبھی اپنا ڈریس ریپیٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر کسی کا ریپیٹ کیا ہوا تھا، یہ سوچ کر جسم میں آگ لگنے لگی تھی، دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی غصے سے۔